آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سمندر کی جنگ ہے یہ خشکی سے 10 گنا اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور پھر ڈوب کر مر جانے والے کو حکمی شہادت کا ثواب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عطا ہوا۔ یہ جو جنازے کا وقت ہوتا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرنا یا نصیحت کرنا مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ میت خود سب سے بڑی نصیحت اور وصیت ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کی موت پر باقی لوگوں کو بھی رشک آتا ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پرچم بلند کیے ہوئے اور اس سبز ہلالی پرچم کے اندر لپٹ کر دفن ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بحریہ ہو، فضائیہ ہو یا آرمی ہو، اس کو اسلام کی فوج سمجھتے ہیں، اور اس فوج میں جو سرو کرتا ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو ہم اس کو شہید گردانتے ہیں، اور وہ زندہ ہو تو وہ غازی ہوتا ہے۔ ہمارا یہ بھائی 7 سال غازی رہا اور آج شہادت کے مرتبے پہ پہنچ گیا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنا کہوں گا کہ کل جب سے یہ حادثہ ہوا تو پاک بحریہ کے جتنے بھی نوجوان ہیں، ان کے جوان سیلرز یا آفیسرز کل سے لے کر آج تک سعد صاحب کے خاندان کے ساتھ یا ہمارے ساتھ جس طرح بھی رابطہ کرتے رہے اور جس طرح بھی ہمیں حوصلہ دیتے رہے، اور دیار غیر تو میں نہیں کہتا پاکستان کا حصہ ہے، لیکن کراچی سے میت یہاں تک لے آنے میں بڑا وقت اور تگودو ہوتی ہے، لیکن پاک بحریہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری امانت کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ اس پہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ سرو کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے ہم ان سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ سعد بھائی کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ زندہ رہتے ہوئے بتقاضائے بشریت پاک بحریہ کے اندر یہ سب کو پیغام ہے کہ کوئی بھی لفظ کی بات، کوئی زبان کی بات، ویسے تو یہ بڑا تابعدار، فرمانبردار اور اچھے اخلاق کا بچہ تھا، لیکن بتقاضائے بشریت کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو ہم سب سے معذرت کے طلبگار ہیں، اور لین دین کا کوئی مسئلہ ہو تو ابرار ستی صاحب اس کے والد یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان کی طرف سے اعلان ہے کہ کسی کا لین دین ہو یا کوئی حقوق العباد کے حوالے سے بدلہ لینا چاہتا ہو، معاف کرنا چاہتا ہو، تو اس کے والدین ہر وقت حاضر ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے خطہ کوثر کے ایک اور فرزند جو سہیل ستی صاحب جو شہید ہوئے ہیں، یہ 2 جوان ہمارے علاقے کا سرمایہ اور فخر تھے۔ ویسے تو کوٹلی ستیا کی سرزمین ہی شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، مادر وطن پہ ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں اپنے بچے قربان کیے، لیکن یہ 2 حادثاتی طور پر شہید ہوئے۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے خاندانوں کے درجات بلند فرمائے اور ان کو صبر عطا فرمائے۔ اور صبر کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میں خوشی اور غم دونوں کو شامل کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 یا 4 صاحبزادے بچپن کی عمر میں اللہ کے پیارے ہو گئے، کافروں نے تانے دیے لیکن میرے آقا نے صبر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابرار ستی صاحب جیسے لوگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں تھے کہ کل جب ان کے بچے جوان اٹھا لیے جائیں گے تو یہ صبر اس انداز کے ساتھ کریں گے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اگر جوانی میں اللہ کے پاس چلی گئی، کربلا میں ان کی آل چلی گئی، تو ہم بھی اس پہ صبر کرتے ہیں اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کے طلبگار ہیں۔ نماز جنازہ کا وقت ہو چکا ہے، اور مرحوم کے جو تایا ہے افتخار ستی صاحب وہ 1 منٹ آپ سے مخاطب ہوں گے اور پھر نماز جنازہ کی امامت کرتے ہیں۔ فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ پھول اپنی اساطت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ جتنے بھی میرے بزرگ، میرے بھائی اس جنازے میں شامل ہیں،
میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس غم کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارے اس غم میں آپ شریک ہوئے، اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ یہ جتنے لوگ بھی اس جنازے میں شامل ہیں ان کو ایک ایک قدم کروڑوں نیکیاں عطا فرما۔ میں ساتھ ہی اپنے پاکستان بحریہ کے افسران اور جوانان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی سے لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ تک اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے لے کر قبر تک جس اخلاق، خلوص، پیار اور محبت سے ہماری امانت کو لے کر آئے، اس کے لیے ہم پورا خاندان تہ دل سے ان کے مشکور و ممنون ہیں۔ اگر ہمارے اس لخت جگر سے کسی قسم کا کوئی الفاظ کسی بھی مقام پہ کسی کے خلاف اس کی زبان سے سردرد ہو گیا ہو تو میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے اس لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ کل ہم بھی اس مقام پہ ہوں گے، کل ہمیں بھی کوئی معاف کرنے والا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ نماز جنازہ کی نیت حاضر کر لیں۔